أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 21 سورہ بقرہ کی، اس سے پہلے اللہ عز و جل ہمیں بتا چکے ہیں مومنوں مطلب مسلمانوں کے بارے میں، اور اس کے بعد مشرک ہیں ان کے بارے میں، اور اس کے بعد منافقین کے بارے میں۔ اس کی مثالیں بھی اللہ عز و جل نے ہمیں دی ہیں سورہ بقرہ میں۔ اور ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں سے مخاطب ہیں، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں سے یا صرف مومنوں سے یا صرف ان سے جو عبادت، نہیں، یہ سارے مسلمانوں سے اللہ عز و جل سارے انسانوں سے، یا ایھا الناس اعبدوا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو، کس کی؟ اپنے رب کی۔ یہ سورہ بقرہ میں فرسٹ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، انٹروڈکشن دیا ہے۔ جیسے آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ عز و جل نے یہ بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، تو اللہ ہے کون؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ کس نام سے؟ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، سارے نام اچھے نام ہیں، اور لیکن یہاں پہ جو ایک نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ نام جو ہے وہ رب ہے۔ جو بیسک رشتہ آپ سے اللہ کا ہے وہ اس نام سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے آپ کے رشتے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہر رشتے میں ایک ہوتا ہے حقوق ہوتے ہیں اور دوسرا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک آپ کے رائٹس ہیں، دوسرے آپ کی ریسپانسبلٹیز ہیں۔ مثال کے طور پہ والدین ہیں اور اولاد ہے، والدین کے کچھ حقوق ہیں اور والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق ہیں اور اولاد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو میاں بیوی ہے، بیوی کی کچھ ذمہ داری ہے، بیوی کے کچھ حقوق ہیں، اور جیسے میاں کے کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس کے کچھ حقوق ہیں۔ تو یہ چیزیں خراب تب ہوتی ہیں، رشتوں میں خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے اپنے حقوق تو چاہیے لیکن میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاؤں گا۔ ذمہ داری نبھانے کے لیے جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن ان کو حقوق چاہتے ہیں۔ جب ان چیزوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو رشتے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ پورے انسانوں کا کیا رشتہ ہے؟ وہ رب کا ہے۔ رب کا مطلب ہے ماسٹر۔ جیسے آپ کے پاس ایک تو ہوتے ہیں سرونٹ جسے کہتے ہیں، نوکر کہتے ہیں، امپلائی کہتے ہیں، اس کو آپ سیلری دیتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں 4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا، اور اس کو آپ پے کرتے ہیں۔ لیکن اس کو پورا حق ہے، یہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں پیسے نہیں دیتا، میں آپ کا کام نہیں کروں گا، میں آپ کا کام چھوڑ دوں گا، اس کو جو ہے پورا رائٹ ہے۔ لیکن دوسرا ایک رشتہ ہوتا ہے حاکم کا، ماسٹر کا، اور غلام جسے کہتے ہیں سلیو، عبد۔ تو وہ جو رشتہ ہوتا ہے سلیو کو، غلام کو کوئی حق نہیں ہے آپ کو منع کرنے کا، اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر وہ مالک کا، اگر وہ اپنے حاکم کا کام نہیں کرے گا، بات نہیں مانے گا، اگر اس کو مالک کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے رات کو 3 بجے جو ہے آپ کو اٹھنا ہے اور میرے لیے چائے بنانی ہے، رات کو 4 بجے آپ کو اٹھنا ہے، میرے لیے کھانا بنانا ہے، اگر وہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتا، اپنے حاکم کی بات، ماسٹر کی بات نہیں مانتا، تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ مالک پنش کرتا ہے یا سزا دے سکتا ہے، کیونکہ وہ غلام ہے۔ اس کو نہ کرنے کا، نہیں کرنے کا، اس کو وہ کام کہے کہ میں یہ نہیں کروں گا یا میری مرضی ہے یا میں کام چھوڑ جاؤں گا، اس کے پاس کوئی بھی اس طرح کے کوئی بھی حقوق نہیں ہے۔ جو اس کو مالک کہے گا اس کو کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں سلیو، اس کو کہتے ہیں عبد، اس کو کہتے ہیں غلام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ تو سب سے پہلے جو بیسک رشتہ ہے آپ کا اپنے رب سے، وہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن مجھے ایک بتا، اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے حاکم ہیں، تو آپ کا اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ اس کو پنش دیں گے، آپ اس کو سزا دیں گے، آپ اس کو جو ہے وہ کانسیکوینسز، اس کو چیزیں جو ہے وہ پتہ ہوتی ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ سزا ملے گی کیونکہ میں نے اپنے مالک کا یہ کہنا نہیں مانا۔
یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب کہہ رہے ہیں، آپ اس کو رب مان رہے ہیں، اس کو ماسٹر مان رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس کے احکامات نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ نماز پڑھو، 5 وقت نماز فرض ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حرام مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو۔ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اگر وہ کوئی بندہ نہیں مانتا، اگر یہ چیزیں آپ نہیں مانتے، تو کیا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت سزا دیتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے رب ہیں، ایسے ماسٹر ہیں جو اپنے غلام سے، اپنے عبد سے، اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے عبادت کرو، میری طرف متوجہ ہو، میرے احکام مانو یا نہیں مانو، پھر بھی میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو مشرک ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، چاہے وہ معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں غلط کہتے ہیں، ان کے انبیاء کے بارے میں غلط کہتے ہیں، چاہے وہ ساری وہ چیزیں کرتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر بھی دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے ہمارا ماسٹر، یہ ہے ہمارا رب۔ تو جب بھی آپ کا رشتہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو آپ کا بیسک، جو آپ کا پرائمری رشتہ ہے، وہ عبد کا اور رب کا ہے، عبد اور رب کا ہے۔ تو رب کا معنی کیا ہے، اس کی تو بہت بڑی میننگ ہے، بہت بڑے کتاب لکھے ہوئے ہیں اس پہ، لیکن چند آپ کو بتاؤں گا۔ المالک والسید والمربی والمنعم والقیم۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ المالک مطلب کہ آنر، آپ کا مالک ہے، کون ہے؟ رب، آپ کا رب مالک ہے، اور مالک جو بھی کہتا ہے وہ آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تک آپ میں سانس ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس رجوع کر سکتے ہیں، آپ اپنے رب کو رجوع کر سکتے ہیں، اور وہ پھر بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد والسید، جو بااختیار، انچارج جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انچارج ہے۔ والمربی، اس کو کہتے ہیں نگران، حفاظت کرنے والا، کیئر ٹیکر۔ جیسے کوئی مالی ہے، وہ زمین میں کوئی پودا لگاتا ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس پودا جو ہے وہ جل جائے گا، پانی ٹائم پہ نہیں دے گا، اس کو دھوپ نہیں ملے گی، اس کو جو ہے وہ پرندوں سے نہیں بچائے گا، کھاد نہیں دے گا، صفائی نہیں رکھے گا، تو وہ پودا کیا ہوگا؟ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مربی، وہ کیٹ نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ والمنعم، وہ تحفے دینے والا، جسے کہتے ہیں گفٹ گیور، وہ تحفے دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ جو ہے چاہے اس کے احکام مانے یا نہیں مانے، پھر بھی اللہ عز و جل آپ کو اس دنیا میں وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحفے دینے والا ہے۔ والمنعم مطلب تحفے دینے والا۔ اس کے بعد والقیم، قیم کا مطلب ہے زندہ رکھنے والا۔ اگر آپ یہ نہیں ہے کہ مالی نے جو ہے وہ ایک پودا لگا دیا، اس کے بعد اس کو پانی دے دیا ایک دفعہ اور کہا کہ یہ خود بخود بڑا ہوگا، نہیں۔ جب تک مالی نے اس کو پودا لگایا، اس کو پانی دے گا، دھوپ دے گا، کھاد دے گا، اس کو پرندوں سے بچائے گا، تب وہ جو ہے اس کو مینٹین رکھے گا، تب ہی وہ جو ہے وہ پھولے گا، بڑھے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں والقیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو پیدا کیا اور پھر چھوڑ دیا، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کہتا ہے کہ میرے حقوق، تو جب آپ کہتے ہیں رب العالمین، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب ہم کہتے ہیں رب تو ہم آٹومیٹک کیا ہو گئے؟ عبد ہو گئے، ہم سلیو ہو گئے، ہم بندے ہو گئے۔ تو جب ہم بندے ہو گئے تو ہماری مرضی ختم۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے نہیں ملا تو میں کمپلین کروں گا، یہ نہیں ہے کہ میرا اگر کوئی کام سارے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرے جب کام نہیں ہوئے تو میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے اللہ کا احکام چھوڑ دیا کہ یہ کام میرا کیوں نہیں ہوا۔ کیونکہ آپ کو اور ہم کو جو ہے یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، سلیو ہیں، عبد ہیں۔ تو ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم جب اللہ کی مرضی نہیں مانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ احکامات نہیں مانتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل غفور الرحیم ہے، کہہ رہا ہے جب بھی آپ جو ہے میرے پاس آئیں گے میں آپ لوگوں کو معاف کروں گا اور میں آپ کو دوں گا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، چاہے آپ اس کو نہیں مانتے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی حاکم ہے، اپنے غلام کو کہے کہ میری بات تم نہیں مانتے، میں تم کو سزا دوں گا، میں تم کو جیل میں ڈالوں گا، میں تم کو کھانا نہیں دوں گا۔ اللہ عز و جل جو ہے وہ ایسے ماسٹر، ایسے رب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری چھوڑ دیا ہے، چاہے آپ اس کے احکامات مانیں چاہے نہ مانیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پھر بھی محبت کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور جو واحد نبی ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا دنیا میں، اللہ عز و جل سے جب کلام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو میرا پیغام دو، میرا پیغام بھی دو اور اس سے آرام سے بات کرنا۔ اب فرعون لعنت اللہ، فرعون معاذ اللہ، اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں جو ہے معاذ اللہ میں جو ہے وہ رب ہوں، اور تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا نبی بھیجا اس کے پاس کہ اس سے آرام سے بات کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی آپ لوگوں نے کیا ہے، لیکن جب بھی آپ واپس آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے ویسے بھی محبت کرتے ہیں، اور جب آپ اس کے پاس واپس آئیں وہ تو اس سے زیادہ محبت کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس آیت میں ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بیان میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ڈسکرپشن دی ہے رب العالمین، اس کے بعد جو دوسری ڈسکرپشن دی ہے سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو خالق ہے جس نے آپ کو کریٹ کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، خالق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔